اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پولیٹیکل فلاسفی میں ہم ایک اس طرح کے فلاسفر کی طرف آ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ انفلوئنشل رہے ہیں آج تک، 15 سینچری سے لے کر آج تک وہ بہت زیادہ انفلوئنشل رہے ہیں۔ ایون آج کل بھی لوگ جو ہے وہ ایڈمائر کرتے ہیں میکیویلی کو، اور آج ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کریں گے ان کے لائف کو، اور ان کے لائف کے بعد جو ہے ہم ڈسکس کریں گے ان کے ورکس کو۔ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی لوگ ہیں ان کی لائفز جو ہے، ان کی زندگیوں سے ان کے آئیڈیاز جو ہے بہت زیادہ وہ ایک متاثر ہوتی ہے۔ ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ سراؤنڈنگز کی وجہ سے، یا سراؤنڈنگز جو ہوتے ہیں، یا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، یا حالات جو ہوتے ہیں، پولیٹیکل فلاسفرز یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے آئیڈیاز جو ہے وہ انفلوئنس ہوتی ہے انہی انوائرمنٹ سے، حالات سے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوسائٹی سے۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میکیویلی جو تھے ان کے جو جتنی بھی ورکس ہیں وہ، یا جتنی بھی آئیڈیاز ہیں وہ بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی لائف، یا ان کی جو لائف ایکسپیرینس تھی، انہی ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ اس طرح آئیڈیاز جو ہے انہوں نے دنیا کو دی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، برٹرینڈ رسل کہتے ہیں کہ اٹالین رینائسنس میں اس طرح تھا کہ ایک تھیوریٹیکل فلاسفر پروڈیوس نہیں کیا گیا اتنا انفلوئنشل اور اتنا مشہور، اور ایک ہی بندہ جو ہے جو کہ پولیٹیکل فلاسفی میں سب سے زیادہ انفلوئنشل بھی رہا، سب سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمیننٹ بھی رہا، وہ ہے نکولو میکیویلی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل فلاسفی جو ہے وہ سائنٹیفک ہے، ایمپیریکل ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ جو کہ ان کی پولیٹیکل فلاسفی ہے وہ ان کی اپنی ہی ایکسپیرینس آف افیئرس کی وجہ سے جو ہے، یا انہی پر بیسڈ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی لائف کو اس طرح ان کی زندگی اس طرح تھی کہ وہ جتنی بھی آئیڈیاز دیتے ہیں، ظاہری بات ہے جس طرح ہم نے پہلے کہا، فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اینڈز کو دیکھنا چاہیے، مینز کو نہیں۔ ہم فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل پرنس ہے، جو کہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پرنس جو ہے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مینز کیا ہے، یا فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مورالٹی کو نہیں دیکھیں گے، وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ سٹی کو، اسٹیٹ کو، کمیونٹی کو ہم کس طرح آگے لے جا سکتے ہیں، ہم کلیکٹیولی، یا ایک پرنس جو ہے وہ اپنی گولز تک کس طرح پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہ گولز تک پہنچنے کے لیے میکیویلی کہتے ہیں کہ وہ پرنس جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون سے میتھڈز استعمال کرتے ہیں، کون سی مینز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ فار ایگزامپل مینز کس طرح ہے، وہ گڈ ہے یا بیڈ ہے، لیکن وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آبجیکٹیوز کو وہ کس طرح جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، برٹرینڈ رسل کہتے ہیں کہ میکیویلی جو تھے وہ اپنے دور میں، یا وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن دور میں میکیویلی پولیٹیکل ڈس آنیسٹی کے بارے میں وہ انٹلیکچولی اس طرح آنیسٹ تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن دور میں کوئی بھی بندہ جو ہے میکیویلی کے بغیر ہم نہیں ڈھونڈ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈھونڈ سکتے ہیں اس طرح ایک بندے کو جو کہ پولیٹیکل ڈس آنیسٹی کو، انٹلیکچوئل آنیسٹ جو ہے اس کے بارے میں انٹلیکچولی اتنا آنیسٹ ہو جتنا میکیویلی تھا، یا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پولیٹیکل ڈس آنیسٹی کو اس طرح بیان کیا ہے، اس طرح ریئلسٹکلی بیان کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ گریس کے علاوہ ہم نہیں ڈھونڈ سکتے ماڈرن دور میں۔ اور بیسیکلی ان کی جو لائف ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ فلورنٹائن میں وہ ان کے فادر جو ہے وہ لائر تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مڈل کلاس سے ان کا تعلق تھا، اور پھر ان ہز 20s جو ہے وہ ایک بندہ تھا جو کہ میکیویلی کے خلاف تھا، وہ ڈومیننٹ ہوا فلورنس پر، اور بعد میں جو ان کی جو حکومت ختم ہوئی، تو حکومت ختم ہونے کی وجہ سے میکیویلی کے لائف پر، میکیویلی کے ایکسپیرینسز پر، میکیویلی کی سوچ پر، میکیویلی کے آئیڈیاز پر بہت گہرے اثرات پڑ گئے، اور وہ بندہ جو ہے وہ سیون نیرولا جو ہے ان کا نام تھا۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، For he remarks that all armed prophets
have conquered and unarmed ones failed. اور اسی کی وجہ سے جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سینٹینس کے میں میکیویلی کی جتنی بھی آئیڈیاز ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بند ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ جتنے بھی پراپٹس تھے اگر وہ آرم تھے تو وہ جیت گئے، اگر ان آرم تھے جو کہ کیا ہو گئے، وہ فیلڈ ہو گئے. پروسیڈنگ ٹو گیو سیونیرولا ایز این انسٹنٹ فار دا لیٹر کلاس. اور وہ کہتے تھے کہ جو کہ لیڈر تھے، جو کہ کنگ تھے، انہی کی دور میں وہ دوسری لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ جو تھا وہ ان آرم تھا، اسی وجہ سے جو ہے وہ فیل ہو گیا. اور بعد میں جب وہ جو سیونیرولا کا جو ایگزیکیوشن کے بعد میکیویلی جو ہے ایک مائنر پوسٹ جو ہے فلورنٹائن گورنمنٹ میں انہوں نے حاصل کی. میکیویلی کا فادر جو تھا وہ یونیورسٹی آف مارسیلو میں جو ہے وہ ہیڈ آف دا چانسلری بن گیا آف دا ریپبلک، جو کہ ایک ٹیچر تھا، لائر تھا. میکیویلی جو ہے میکیویلی ٹیچر جو تھا وہ یونیورسٹی میں، ظاہری بات ہے کہ ان کا ٹیچر تھا، اور وہ فرسٹ چانسلری آف ریپبلک جو ہے وہ سیونیرولا کے بعد جو ہے وہ بن گیا. اور میکیویلی اسی کے بعد جو ہے میکیویلی بھی اپوائنٹڈ کیا گیا سیکنڈ چانسلری. اور بیسیکلی جو فرسٹ چانسلری تھا جو کہ میکیویلی کا ٹیچر تھا، وہ ہی واز سپوز ٹو بی رسپانسبل فار فارن افیئرز اور میٹرز آف وار، جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارن افیئرز اور وار کی جتنی بھی افیئرز تھے ان کا وہ ان کے لیے رسپانسبل تھا میکیویلی کا ٹیچر. اور دوسرا جو سیکنڈ چانسلری جو تھا، جو کہ میکیویلی خود تھا، وہ انٹرنل افیئرز کو دیکھتا تھا اور ڈومیسٹک بیوروکریسی کو دیکھتا تھا. اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ میکیویلی جو ہے مطلب وہ سول سرونٹ رہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیوروکریٹ رہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز میکیویلی جو کہ ان کو مختلف مشنز پر، ڈپلومیٹک مشنز پر جو ہے ریپبلک کے مختلف مشنز پر جو ہے وہ بھیجا گیا. فار ایگزامپل وہ فرانس کو بھیجا گیا، اسپین کو بھیجا گیا، ویٹیکن کو بھیجا گیا. اور جب انٹل the restoration of the Medici in 1512 تک جو ہے وہ مختلف مشنز پر رہا، مختلف ڈپلومیٹک مشنز میں پر جو ہے وہ فار ایگزامپل فرانس جیسے ملک میں رہا، اسپین جیسے ملک میں رہا، اور بہت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی ایکسپیرینسز کی وجہ سے کہ وہ بیوروکریٹ بھی رہی، بیوروکریسی میں بھی رہی، اور خصوصاً ڈپلومیٹک مشنز پر رہے. انہی کی وجہ سے، انہی افیئرز کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو حالات تھی، انہی حالات کی وجہ سے ان کی آئیڈیاز پر جو ہے بہت گہرے اثرات پڑ گئے. اینڈ دین ہیونگ آلویز اپوزڈ دیم ہی واز اریسٹڈ. اچھا، جب میڈیسی گورنمنٹ پھر ریسٹور ہو گئی تو ظاہری بات ہے کہ میکیویلی جو ہے وہ ان کے مخالفت میں تھے، وہ خلاف تھے، تو ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا. لیکن ایون نیئرلی وہ ایگزیکیوٹ کیے گئے تھے، لیکن پھر ایکویٹڈ کیے گئے، اور بعد میں وہ ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ فلورنس جو ہے وہ چھوڑ دے اور باہر جو ہے کہیں پر رہیں. اور بیسیکلی یہاں پر جب میڈیسی کی حکومت جو ہے وہ ریسٹور ہو گئی تو یہاں پر انہوں نے کیا لکھا، دی پرنس لکھا. اور وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی پرنس جو ہے میکیویلی کا سب سے انفلوئنشل کتاب ہے، سب سے انفلوئنشل ان کی کتابوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پڑھا گیا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور ہے. اور یہ لکھا گیا 1513، ایک سال بعد جو ہے انہی ادوار میں. اور practical purposes, its tone is perhaps partly due to this practical purpose. His longer work, the discourses which he was writing at the same time, is markedly more republican and more liberal. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ ہم میرر ٹو دا پرنس کی بات کرتے ہیں جو کہ لٹریچر ہے، انہی ادوار میں اس طرح ہوتا تھا اٹلی میں کہ جو جتنے بھی لوگ تھے، فار ایگزامپل جتنے بھی فلاسفرس تھے یا جتنے بھی اسکالرس تھے، وہ لکھتے تھے کہ پرنسس کو کیا کرنا چاہیے، مطلب ایڈوائس دیتے تھے. اور دی پرنس بھی ایک پریکٹیکل اور بہت انفلوئنشل کتاب تھا اسی لٹریچر میں، جو کہ میرر آف دا پرنس کی بات ہم کرتے ہیں کہ ایک اس طرح انفلوئنشل کتاب تھا کہ میکیویلی جو ہے فرینچ کو یہ
ایڈوائز دیتے تھے کہ وہ کس طرح جو ہے پرنسپلٹیز کو فار ایگزامپل وہ رکھ سکتے ہیں، کس طرح وہ پاور کو اچیو کر سکتے ہیں، کس طرح وہ اپنی پاور کو، اپنی ریاست کو وہ پریزرو کر سکتے ہیں، کس طرح وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح آرڈر کو جو ہے وہ مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ اور ڈسکورسز جو تھا، ظاہری بات ہے کہ یہ لانگر ورک ہے، بہت زیادہ تقریباً بہت سی چیزیں جو ہے ڈسکس کی گئی ہے۔ یہ کمپیریٹیولی جو ہے مور ریپبلکن ہے اور لبرل ہے۔ اچھا، دوسری جو کتابیں ہیں وہ ہے دی آرٹ آف وار، ہسٹری آف فلورنس اینڈ ڈسکورس آن دا ریفارمز آف دا گورنمنٹ آف فلورنس۔ یہی کتابیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو انفلوئنشل ہے وہ ہے دی پرنس اور ڈسکورسز۔ دی پرنس از concerned to discover from history and from contemporary events how principalities are won, how they are held and how they are lost۔ وہ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکلی وہ کمپیریٹیو میتھڈ کو یوز کرتے ہیں، میکویلی ہسٹوریکل میتھڈ کو یوز کرتے ہیں ہسٹری میں، اور کنٹمپرری ایونٹس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح پرنسپلٹیز کو، کس طرح فار ایگزامپل سٹیز کو جو ہے وہ جیتا جاتا ہے، کس طرح وہ قبضے میں لیا جاتا ہے، کس طرح جو ہے وہ مینٹین رکھے جاتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پرنسس جو ہے وہ لوز کرتے ہیں یا لاسٹ کرتے ہیں پرنسپلٹیز کو یا سٹیز کو۔ 15th century Italy afforded multitude of examples, both great and small. Few rulers were legitimate. Even the popes in many cases secured elections by corrupt means۔ اور ظاہری بات ہے اچھا کہ اسی کی بھی ایک اہم وجہ ہے کہ پرنس جو ہے، دی پرنس میں میکیویلی جو ہے کیوں یہ بتاتے ہیں کہ پرنس کو فار ایگزامپل جو کہ رولر ہیں ان کو کون کون سی چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایون پاپس جو تھے، جو کہ کونسلس کے لیے وہ الیکٹ ہوتے تھے، وہ بھی کرپٹ مین سے جو ہے وہ آتے تھے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف ایک کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں فار ایگزامپل کہ پولیٹیکل ڈس آنیسٹی کو جو ہم بات کرتے ہیں، کس طرح ہم پولیٹیکل ڈس آنیسٹی کی بنیاد پر، کس طرح ہم ایک ڈوبیس نیچر کی بنیاد پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پرنس جو ہے وہ کس طرح رکھ سکتے ہیں اپنی پرنسپلٹیز کو، اپنی سٹیز کو پریزرو کس طرح کر سکتے ہیں، ون کس طرح کر سکتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک ڈوبیس ایکٹیویٹیز اور سوچ کی بنیاد پر میکیویلی کہتے ہیں کہ پرنس جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اپنی پاور کو۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ تھی کہ اٹالین سوسائٹی جو تھی یا جو ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ اتنے کرپٹ تھے کہ جس کی وجہ سے پلیٹو پر یہ اثر ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کیا ہو، وہ ایک ڈبل نیچر کا ہو، وہ ڈوبیس نیچر کا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک ڈپلومیٹک میشنز پر رہے ہیں، وہ بیوروکریٹ رہے ہیں، وہ پاور میں رہے ہیں، انہوں نے پریکٹیکلی جو ہے چیزوں کو بہت قریب سے جو ہے وہ دیکھا ہے، اور انہی بنیادوں پر جو ہے پریکٹیکل بنیادوں پر میکیویلی جو ہے انہوں نے اپنی آئیڈیاز کا جو ہے وہ اپنی آئیڈیاز جو ہے وہ دنیا کو دی ہے دی پرنس میں اور دی ڈسکورسز میں۔